بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے کیسے پتا اللہ مجھ سے خوش ہے. اسکالرز اس کا ایک جواب دیتے ہیں کہ اگر تیرا نماز پڑھنے کا دل کر رہا ہے اور کوئی نیکی کرنے کا دل کر رہا ہے تو یہ ایک سائن ہے اللہ تم سے خوش ہے, کیونکہ توفیق اللہ کی طرف سے. حضرت عمر صلی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں, مجھے یہ ڈر ہے کہ مجھے دعا کرنے کی توفیق بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی. دعا کی بھی توفیق ہوتی ہے. اگر ایک بندہ ہینڈ ریز کر رہا ہے, ثبوت ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے پاس آئے, ادروائز ہاتھ ہی نہ اٹھاتا ہو. جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے ہاتھ نہیں اٹھائی جاتی, اس سے پھر دعا بھی نہیں کی جاتی. تو اس لیے اگر آپ کبھی دعا میں ہاتھ ریز کر رہے ہیں, اس کا مطلب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. سو اف یو وانٹ ٹو نو ہاؤ یو اسٹینڈ بفور دا لارڈ, بفور دا کنگ, اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا کیا مقام ہے اللہ کے سامنے, بادشاہ کے سامنے, پھر یہ دیکھیں کہ آپ اپنا ٹائم کیسے اسپینڈ کر رہے ہیں. بڑا سمپل کرائٹیریا, آپ کا ٹائم کہاں جا رہا ہے. اگر تو اچھے کاموں میں جا رہا ہے, پروڈکٹیو کاموں میں جا رہا ہے, اچھے کاموں میں بہت سی چیزیں, ضروری نہیں اچھے کام سے مراد نماز ہی ہے, وہ تو پیک کا اچھا کام ہے. اچھے کاموں سے مراد گھر کے کام بھی ہیں, اچھے کاموں سے مراد کسی کی مدد کرنا بھی ہے, اپنی ذمہ داری کو نبھانا بھی اچھے کام میں آتا ہے. اینڈ وٹ ورک یو آر اسائنڈ ٹو ڈو, اور یہ دیکھو کہ تم کیا کام کر رہے ہو, تم کن کاموں میں ملوث ہو اور تمہارا ٹائم کہاں پہ لگ رہا ہے. تو یہ تزکیہ کا آج پوائنٹ ہم لے کر اٹھتے ہیں انشاءاللہ, کہ ہم اپنی روٹین نوٹ کریں. اس روٹین میں ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا میجر چنک آف ٹائم, میجر چنک کہاں جا رہا ہے. اگر اس میجر چنک میں 6 گھنٹے انٹرٹینمنٹ کے ہیں اور نمازیں کچھ اس طرح کی ہیں کہ 2 منٹ میں فارغ کر رہے ہیں ہم, تو پھر سویر تزکیہ کی ضرورت ہے. اوکے, اور اگر اس میجر چنک میں جو ہے وہ زیادہ اچھے کام ہے تو پھر یہ خوشخبری کی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. تو اپنے ڈے کا محاسبہ کریں, انالیسس کریں, اس کی منتھلی رپورٹ بھی بنائیں. یہ کام اگر آپ کرنے بیٹھیں گے, آپ دیکھیں ہدایت کیوں نہیں آتی, تبدیلی کیوں نہیں آتی. میں نے ماشاءاللہ اپنے پورے ڈاکومنٹس انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں دکھاؤں گا. جب میں چینج ہوا تھا میں نے پورا ایک فولڈر بنایا تھا, فولڈر آپ کو دکھاؤں گا, اور اس فولڈر کا نام سیلف اکاؤنٹیبلٹی رکھا تھا. اس میں پوری اپنی رپورٹ لکھتا تھا, کیونکہ عادت ہمیں یونیورسٹی میں بھی ہر چیز کو انالائز کرنا ہے, بینگ این انجینئر, رپورٹس لکھنا. تو جب میں کوئی غلطی کرتا تھا میں وہاں لکھتا تھا نوٹ پیڈ پہ, آج مجھ سے یہ غلطی ہوئی, یا جب کوئی اچھا کام کرتا تھا وہ بھی نوٹ کرتا تھا. تو اس سے بہت کچھ آتا ہے. آپ کبھی لاسٹ ہونا اور وہ ڈاکومنٹس کھول لیں تو آپ کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. آپ ایک دم ریفلیکشنز پڑھ لیتے ہیں اپنی لکھی ہوئی, آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ میں نے لکھی تھی اس دن. کانفیڈنس ملتا ہے اس سے. جب آپ کسی گناہ کو ریزسٹ کر رہے ہیں اور لکھ لیں آج میں نے گناہ کو ریزسٹ کیا, ایسے ایسے کیا, تو یہ لکھت لکھائی بہت ہیلپ کرتی ہے. یہ سائیکلوجیکلی اسپیکنگ جب کوئی چیز آپ لکھ لیتے ہیں نا تو برین کے جو پاتھ ویز ہیں وہ بنتے ہیں اس چیز سے متعلق, تو وہ عادت چھوٹنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اسی لیے جو اسکولنگ سسٹم ہے, آپ کو ٹیچر پاور پوائنٹ بھی دے سکتا ہے, اسکول جانے کی کیا ضرورت ہے. آج کل تو گوگل کلاس روم پہ ٹیچر کہ لو یہ لو پاور پوائنٹ ڈال دیا, پڑھو بیٹھ کے. لیکن وہ کیوں بورڈ پہ لکھواتا ہے. آپ کہتے ہیں یار یہ ساری باتیں پتہ ہے, کیوں بورڈ پہ ہمیں لکھوا رہا ہے ساری باتیں. کیونکہ اس کے پیچھے سائیکالوجی ہے کہ آپ جب لکھو گے آپ کو وہ چیز یاد رہے گی, اور زیادہ چانس ہے کہ آپ وہ چیز ریپیٹ کرو. تو اپنا ایک فولڈر بنا کے نا انالیسس کریں اپنی شخصیت کا, اپنے روٹین کا, اپنے ٹائم چنکس کا انشاءاللہ تعالی, اور اس کے بعد ایکشن پلان بنائیں, کریکشن پلان, ایکشن پلان, کہ میرے روٹین میں مجھے یہ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ میں رات کے اس ٹائم بہت ضائع کرتا ہوں, یعنی یہ والا سلاٹ مجھے پرابلمٹک نظر آ رہا ہے جو 8 سے 11-12 کا ٹائم ہے. اس دوران میں ویلیاں مار رہا ہوتا ہوں, ٹھیک ہے, یہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اس دوران میں یہ کر رہا ہوتا ہوں اور یہ چیز میرے ایمان کو خراب کر رہی ہے. تو بس اس کو ریپلیس کرنا شروع کریں, عادت بن جائے گی انشاءاللہ. آہستہ آہستہ کریں گے. ریپلیس دس تھنگ ود بک ریڈنگ. رات کو یقین کریں کوئی ناول پڑھ لیں, اگر اسلامی بکس نہیں پڑھنی ناولز پڑھ لیں, قیامت کے سائنس پہ بک پڑھ لیں, کوئی سلف کے کوٹس کے اوپر بک پڑھ لیں. دارالاسلام کبھی جائیں, اتنی بہترین کتابیں آج کل آ گئیں. اسلاف کی سٹوریز لے آئیں, جیولز آف دا جیمز آف دا سلف, وہ ایک کتاب ہے. کوئی سائنس, ماڈرن سائنس پہ کتاب, ماڈرن سائنس اینڈ اسلام, یہ دارالاسلام کی کتابیں, ایسٹرو فزکس اینڈ اسلام دارالاسلام کی کتابیں. ان کو بک ریڈنگ سے انشاءاللہ آپ لوگ آہستہ آہستہ اپنی ہیبٹس کو ریپلیس کریں, اس طرح تبدیلی آئے گی. ادروائز صرف ایک لیکچر پہ آنے سے چینج نہیں آئے گی, کیونکہ یہ ہم سن کے چلے جاتے ہیں. تو تبدیلی لانے والے انشاءاللہ آپ ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ
آپ کے ایکشنز دیکھ کے آپ کو ہدایت میں انکریز کرے گا. اوکے, یہ بات یاد رکھیں. بہت سے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کنسسٹنسی کیسے اچیو کریں. دیکھیں جو کنسسٹنسی ہے نا, یہ اصحاب کہف کے واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ شَطَطَ. اور پھر اللہ نے ان کا إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى. پہلی بات یہ بتائی کہ وہ لوگ جم گئے, کھڑے ہو گئے, انہوں نے اعلان کر دیا اللہ ہمارا رب ہے. اس بیسس پہ اللہ نے انہیں استقامت دے دی. ایکشن کی بیسس پہ استقامت ہوتی ہے. ایک بندہ ایکشن ہی نہیں لے رہا, ہمت ہار چکا ہے کہ میں نے کرنا ہی نہیں, میں کر ہی نہیں سکتا, تو پھر اس کو استقامت نہیں آتی ہے. ایکشن لینا پڑتا ہے پھر استقامت آتی ہے. اور اللہ کہتے ہیں کہ وی انکریز دیم ان گائیڈنس. انہم فتیۃ آمنوا بربہم, بے شک وہ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے. وزدناہم ہدی, اور ہم نے انہیں انکریز کیا ہدایت میں. انکریز بھی اللہ تب کرے گا جب بندہ ایمان لے کر آتا ہے, جب بندہ ایکشن سے شو کرتا ہے کہ میں آنا چاہتا ہوں, میں بچنا چاہتا ہوں. اوکے, یہ کام آپ کے کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی. سو آج ہم یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. آج کا سیشن ایک تزکیہ تھا, ریمائنڈر تھا مجھے بھی, آپ کو بھی. ان شارٹ آپ نوجوانوں نے مثال قائم کرنی ہے ایسے نوجوان کی جو اسلام پہ عمل کرتا ہے. ادروائز ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی جب لوگ ہم سے کویشچن پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ دین کی بات تو بہت کرتے ہیں لیکن وہ کدھر ہے, ماڈل آپ کا کہاں ہے, وہ جوان مجھے دکھاؤ نا کہاں ہے, جس جوان کی خالد بن ولید کی تو بڑی مثالیں دیتے ہیں. آج کہاں ہے خالد بن ولید؟ آج وہ جوان کہاں ہے جو عورت کو دیکھتے ہی نظر جھکا لیتا ہے, یا جو ہے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا جانتا ہے؟ تو یہ آپ کی ہی انشاءاللہ کل کو ہم مثالیں دیں گے. آپ ورکنگ کریں اپنے اوپر کانفیڈنس کے ساتھ.